3 محرم نو اینے قافلے آئے بھین نے سد کے پوچھیا بگل بگل وجدے سن باجے بجدے سن ڈھول وجدے سن جدوں کوئی نواں دستہ ہوندا سی او چٹ چٹ بات ترانے وجندے سن او ڈھول وجاندے سن تے ڈانس کردے سن بیبیاں پاکاں کدی انہاں شور سنیا تے نہیں سی نا یار زہرا دیاں تھیاں نے کدی انہاں کدی شور سنیا سی جنہاں دا گھر ہی مسجد دے وچ ہوے انہاں کدی انہاں شور سنے نہیں سی وہ جدو باہروں بگل بجتے سن جی تے باجے بجاندے سن تے بندے نچدے سن ادو بی بی پوچھدی سی ویر ہن کی ہویا شبیر سامنے بیٹھ کے آندے سن میرے دشمناں دی تعداد ود گئی یہ سارے لوگ کیوں آ رہے ہیں فرمایا میرے قتل واسطے بہن گل سن کے برداشت کر سکتی تھی فرمایا میرے پیو دے دشمن انہیں ہی کٹھے ہو گئے نے ایک گل کیتی ہے بہن دے دل میں بی بی نے ویسے بی بی جتنی دلیر خاتون اللہ دی کائنات اچ کوئی نہیں لیکن بہن دا دل سی نا آج منہ ویکھ کے میں اوکھا ہو کے جملہ پہ پڑھنا میں اپنے آنسو ضبط کر کے پہ پڑھنا ورنہ کلا ہی روندا ٹر جاؤں بی بی ویر دا منہ ویکھ کے کیا تیرا کوئی بھی نہیں رہ گیا میں میرا نبیان دا ناز بھی میں میرا مور نبوت دا سوار بھی چان بطول دا تیرا کوئی دوست نہیں فرمایا اماں دی جائی میرے ایسے ایسے دوست ہیں جڑے جان قربان کر کے بھی شکریہ دی تمنا نہیں کرنے میرا شکریہ ادا کرنگے میرا جان قربان کر کے زیدی صاحب فرماتے ہیں شبیر کو شاید کسی کی ضرورت نہیں تھی لیکن بہن کا دل رکھنے کے لیے دوست کو خط لکھا صدقے ہائے اکھنالے ہو میں سالانہ ایک خط پڑھنا شبیر نے خط لکھیا تے قاصد دیتا تے کہنے لگے کوفے میرا ایک دوست ہے بچپن دا ناؤ دا حبیب ابن مظاہر اگر کوئی کربلا گیا ہوئے تے حبیب دی قبر الگ ہے سارے گنجے شہداء نے کچھ میرے بیٹے میرے امام دے کول نے جدی وکھری قبر نظر آئے گی وہ آج بھی وکھرا نظر آ رہا سار اٹھاؤ میرے نام ایک دفعہ معصوم نے فرمایا اے فقیہ اہل بیت حبیب ابن مظاہر فقیہ اہل بیت اور علماء فرماتے ہیں جب لوگوں تمہارے واسطے رد ہو جائے حبیب ابن مظاہر کا واسطہ دیا کر میں علماء حضرت حبیب دی زری دے نال لگ کے روندیاں ویکھے شبیر دی زری نال پتہ نہیں ہے کی مقام اہل بیت دے نزدیک خط لے کے حبیب دا قاصد پہنچیا دکان تو مہندی پہ خریدتے سن مسلم ابن اوسجا حضرت حبیب ابن مظاہر کے قریب جا کے بندے نے اشارہ کسے کیتا سی ہو سکیا انتا حبیب ابن مظاہر تو ہے فرمایا میں کہنے لگیا خط ہے وہ خط دیتا شبیر دا دے ہاتھ حضرت حبیب دا چہرہ زرد حضرت مسلم بن اوسجا فرماتے ہیں حبیب میں تیرا بچپن دا واقعہ تیرے چہرے تے تغیر کیوں ہے اسا کیا شبیر دا خط ہے خیر کوئی زہرہ دے لال دا خط ہے خیر کوئی کہنے لگا خط تے اندر ہے باہروں کے میں پتہ لگا حضرت حبیب مسلم دے کان چ فرماتے ہیں اگے جننے خط ہوندے سن لکھتے سن من جانب حسین ابن علی آج خط دے باہر لکھیا نے من جانب حسین ابن فاطمہ دعا جہاں دی سین دا نام باہر لکھیا نے لگتا بدول دیا تیاں باہر آ گئی واہ واہ آباد رہو جی
اس ہائے کے دوران اپنی اپنی دعاواں کر لیا جدو آنسو آوے یا ہائے نکلے اپنی دعا بس منہ چوں آکھو ذہن چ رکھ لو. یہ بڑا عجیب مقام ہوتا ہے جدو زہرا دی اولاد دے غم دے آنسو آتے ہیں ادو دعاواں آپ اپنی ذہن چ رکھنا. بس دو جملے اور سن لو. حضرت حبیب ابن مظاہر کی گل سن کے وہ مہندی بڑی کڑی زمین تے سٹی ہے حضرت مسلم نے. مسلم بن اوس جانے ایک جملہ کے تھلے سٹ کے فرما دیں اب یہ خون سے ہی خضاب ہو ہے تھوڑی عزت تو سب. حبیب گھر آیا بیوی نو آ کے دسیا وہ دی بیوی نے کمال دا جملہ کیا. ہو سکیا حبیب فوراً ٹر جائے فوراً ٹر جائے فوراً. اگلا جملہ ایک لمحہ حبیب نے بیٹے لو ویکھیا ایک واری بیوی لو ویکھیا تاکہ رضامندی حاصل کرنا. بیوی فوراً تیری جتی تو دووے تیاں مار دیں. اس بیوی کی آوازی حبیب یہ امامہ میرے سر پہ رکھ اور مجھے گھوڑا دے میں جا رہی ہوں. حبیب کہنے لگے میں بھی تیرا جذبہ ہی دیکھ رہا تھا. حضرت حبیب ابن مظاہر سے نچا گئے کہ دو جملے سنو. کوفے دے بازار حضرت سجاد دی رد ہو دی تے بی بی زینب فرمایا سجاد ہن کی ہویا؟ فرمایا اما حبیب دا مکان آ گیا. صدقے جاوا حبیب دی سانگ نالے میرے پیو دا سر جس مکان نہ ٹکا کے رکھیا نے اے مکان چاچے حبیب دے تے جڑا چھت تے بچہ پیا پھردا ہے اے چاچے حبیب دا پتر ہے. بی بی فرمایا میری اونٹڑی نو تھوڑا قریب کر میں حبیب دے بچے نال پیار کروں. میرا دل کرتا میں حبیب دی بیوی نو پرسا دیا جدی 4 سال دی بھتیجی نو لوکاں سامنے ماریا. بی بی فرماندی ہے یتیماں نال پیار کریدا ہے. حضرت نے اونٹنی ذرا قریب کیتی اوتھے بچہ کھڑا سی بی بی دے وال چہرے تے اگے سن چٹے والا نال بی بی نے قبلہ چہرہ لکایا سی. ہائے کدی آئی ہے میرے تک شاید جدی نہیں آئے شاید وہ بھی نکل جائے. وہ جڑے بی بی دے سفید وال سڑنا آزادارو اور جتھے وہ وال مکدے سڑنا پہ اتھو خون دے قطرے پہ ڈگ دے. اینا ماریا سی لوگوں پتھرانا خون دیا پریاں والا جو بی بی فرمائی لیا بیٹا میرے قریب آ. بچہ 2 قدم پیچھے ہٹ کے آندہ بی بی فرمایا گھبرانا میں تیری کچھ لگنی ہوں تسی کون ہو؟ بی بی نے کرم کیتا انتہا دا فرمایا تیرا پیو میرا ویر ہے تو میرا بھتیجا ہے تیری اماں میری پرجائی ہے. ایک قدم اگے ہو کے آندہ بی بی میں تو انو اگے کدی نہیں ویکھیا. رو کے بی بی فرمایا میں نو اگے کسے بھی نہیں سی ویکھیا. میں نو لوکا ہو تو ویکھیا جدو میرے ویر مک گئے. میں نو لوکا ہو تو ویکھیا جدو میرا عباس. بی بی اگے چھیتی دس کون ہے؟ کہنے لگا حبیب ابن مظاہر کا پتر. باپ کتھے جاندا جنگل ٹر گیا. جنگل چ کیوں گیا؟ کہنے لگا اتھوں سانو خط آیا سی. بی بی فرمایا کدی جنگلاں چوں نہیں کسے نو خط آئے نے. اچھی روئی ہے بطول دی تھی جو تھلے منہ کر کے حبیب دے پتر آکھیا اوتھے ساڈے امام آئے نے. کون نے تواڈے امام حسین ابن علی علیہ السلام. انہاں خط بھیجیا سی. بی بی فرمایا تینوں خط دا پتہ ہے؟ ہو سکتا میری امی جان کے سامنے میرے ابا جان پڑھتے سن میں نے انہیں بچہ سمجھ کے باہر کر دیتا. میں باہر دروازے سے سنتا رہا
ایکو گل میں سنی ہے وہ کہڑی کسی مومن دا جگر نہ پھٹ جائے کہنے لگا میرے ابا جان میری امی جان نو بیان دے دن کلے نہیں بیٹیاں بھی نال آئی ہیں امام کلے نہیں آئے بہنا بھی نال آئی ہیں بی بی فرمایا اماں کتھے کہنے لگا تھلے قرآن پڑھ دی فرمایا اماں نو آگ قیدن تنو بلندی بازار قیدن بلند تھلے جا کے بچہ چلا گیا شمر نے دیکھ لیا انہاں نال ہمدردی نال لوگ گلا کرتے ہیں اور سکا قافلہ ٹوریا جائے اے میز نو دیکھو اگر ایتھے بی بی دی اتنی سی تے ٹور دی ایتھے آئی اے گھر سمجھو حضرت حبیب دا جتھے گھر پہ مکدا سی اوتھے بی بی دی اونٹنی آ گئی تے بچہ چھت تے نہیں سی آیا جنوں بی بی آکھے سی اماں نو بولا میں پرسا دے لو جڑے چپ نے چپ کر کے سن لو شاید تہاڈیاں آوازاں عرش نال ٹکرا جان میں ایک جملہ پڑھیا ہائے تیری عزت تو صدقے نبی دی نواسی حیدر کرار دی بیٹی زہرا دی تھی حسنین شریفین دی بہن جدو ایتھے پہنچی ہے نا راوی آندا ہے مکان ختم ہو رہا تھا اور بی بی موڑ موڑ کے دیکھتی ہائے تہاڈی ہائے گئی ہے مخدومہ مڑ مڑ کے دیکھتی تھی جنہ دے اشارے دے ملائکہ منتظر ہوندے بی بی پلٹ کے دیکھیا تے بچے دے دو ہاتھ نظر آئے جڑا پوڑیاں تو اوپر رکھیا تے چھت تے پیا ہوندا سی آواز ہوندی ہے سجاد کسے طریقے اونٹنی دی مہار رو آ گیا میرے ویر دا پتر میں او دی اماں نال حبیب دا پرسا دے لواں جنوں ویراں دا پرسا کسے نہ دتا او پرسا دینا چاہندی سی حبیب دی بیوی نو بچہ کلا آیا تو پیچھے ماں کوئی نہ آئی آخری جملہ بی بی پوچھے اماں کیوں نہیں آئی بچے تھلے منہ کر کے گل کی تھی زہرا دی تھی اونٹی کوہان ٹکر ماری جدو بچے دی آواز آئی بی بی میری اماں دی ہے میں پردہ دار میں کدی چھت تے نہیں آئی میں کدی بازار نہیں گئی حبیب دے سر جو آواز آئی ہوئے گی اماں نو آگ پردے نو آگ لائے اے رول گئی بدول دی تھی اجڑ گیا میرا زہرا تفسیر سے لکھتے ہیں جب بہت زیادہ تم پر نیند غالب ہو تب بھی نہ پڑھو بھائی نیند بھی تے ایک غنودگی ہوندی ہے نشہ ہوتا ہے یہ مطلب نیند آئی ہوئے بندے نو ہوش نہ ہوئے ادھا کو بے ہوش ہوتا ہے بندہ جدو بہت نیند آئی ہوئے ایڈے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں نیند دی وجہ تو ظاہر بے ہوشی دی وجہ تو ہوتے ہیں یہ سخت نیند آئی ہوئے پھر بھی ہوتے نماز دے بیٹھے نہ جاؤ چونکہ فائدہ کوئی نہیں نماز سے پڑھتے نماز سب ہیں فائدہ ہوش والے لیتے ہیں کیا بات بھائی مولا کون جزائے خیر دے نماز سارے پڑھتے ہیں فائدہ صدقہ جامع میری ہوش والی قوم سنو ہوش والے فائدہ لیتے ہیں یہاں صرف نشے کی بات نہیں یہاں صرف نیند کی بات نہیں بات اور ہے کیا آگے تفسیر ہے خالق فرماتا ہے حتی تعلمو ما تقولون اور اس وقت پڑھو جب تمہیں پتا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کیا بات ہے بہت شکریہ بات شراب کی بھی نہیں بات نیند کی بھی نہیں تمہیں خبر ہونی چاہیے تمہیں علم ہونا چاہیے کہ میں جب نماز میں کھڑا ہوں تو کیا کہہ رہا ہوں مثلا جب بندے نے کہا نصراط المستقیم مجھے ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف اسے ہوش ہونی چاہیے کہ کوئی سیدھا راستہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ شکریہ بڑا لطف ہے
سبحان اللہ سبحان اللہ. میں پرائمری جماعت نا اہل چکوال کیتی سی کرسچین سکول تو یو پی چرچ پرائمری سکول. انہوں دے قاعدے باہروں کتوں چھپ کے آتے سن, پتہ نہیں کتوں آتے سن. پہلی دا قاعدہ وہ تمہیں پتہ ہے, پہلی دے بچے رٹا لاتے ہیں, رٹا انہوں نے پتہ نہیں ہوتا انگلی کتنے وے, جو میں منہ جو پہ پڑھنا وہ کتنے یعنی اتنے انگلی رکھی ہوں, وہ رٹے نہ پڑھی جاندے نے پڑھی جاندے نے. انہوں پتہ نہیں ہوتا کہ جتھوں پڑھنا پیا, جتھے میں انگلی رکھی ہے اتھوں پڑھ رہا یا اگوں پڑھ رہا یا اگوں پڑھ رہا. یہی نشہ ہے. سار اٹھاؤ جب ہوش ہی نہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. میں وہ مثال تو دینا, پہلی جماعت کے قاعدے دی پہلی کہانی میں نے یاد ہے, اگوں میں نے یاد نہیں, معاف کر. سارا قاعدہ تو میں نہیں یاد. پہلی کہانی وہ لکھا ہوتا سی, یہ لڑکا ہے, یہ لڑکا ہے, یہ ہے لڑکا, لڑکا یہ ہے. تو آڈی کیا آپ ہاتھ پڑھے لکھو, یہ لڑکا ہے, یہ ہے لڑکا, لڑکا یہ ہے. لفظ تراوی سن, یہ لڑکا ہے, یہ ہے لڑکا, لڑکا یہ ہے. ترے باری یہ ہے, ترے باری لڑکا ہے, ترے باری ہے. شکریہ جی نوجوان, ترے باری یہ ہویا کہ ایکو گل کرتے یہ لڑکا ہے. انہوں نے پتا سی, ایڈے سیانے بندے یار انگریزاں نے چھپوا کے کر لیا. انہوں نے پتا سی کہ یہ لڑکا ہے لکھیا نا, یہ لڑکا ہے, یہ لڑکا ہے, یہ لڑکا ہے, انہیں یاد کر لینا. انہوں نے پتا نہیں لگنا کہ لڑکا کہاں لکھا ہوا ہے, یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہاں لکھا ہوا ہے. انہوں لفظاں نو اگے پیچھے کر کے بچیاں نو ہوش دوائی کہ یہ لڑکا ہے. تو انہوں پتا ہونا چاہیے یہ ہے, لڑکا یہ ہے یہ ہے. وہ پھر بچے پڑھتے یہ لڑکا ہے, یہ ہے لڑکا, لڑکا یہ ہے. یہ مطلب انگریزاں نو پتہ لگ گیا ہے کہ اگا پیچھا کر کے تے ہوش نال پڑھنا چاہیے. بڑا بے وقوف ہے وہ بندہ جڑا بے ہوشی چی نماز پڑھی جا. کمال یار, پہلی جماعت نو بے ہوش نہیں ہون دینا. گورا پہلی جماعت نو بے ہوشی چ نہیں پڑھاندا. کئی بندے پوری زندگی نماز بے ہوشی چ پڑھ گئے, اور اللہ کیا سی پڑھنی تے کتے نیڑے بھی نہ جائیں. میری نماز کے قریب نہ جانا جب تمہیں ہوش ہی نہ ہو. ما تقولون, تمہیں خبر ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. ہن سوچ نماز ہوش نہ کیوں پڑھنی ہے. اللہ فرماتا ہے ہوش والا نمازی وہ ہے جب وہ کہتا ہے کہ میرے اللہ مجھے سیدھا راستہ چاہیے, تو فوراً وہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں ہیں. لب گئے جے ہاتھی یار, لب گئے جے ہاتھی. ہاتھیاں تے بحث تے 9 محرم تک جاری رہی ہے, لیکن ہاتھی آ گئے جے سامنے. اہدنا الصراط المستقیم, کون؟ صراط الذین, صراط الذین, اللہ اور ہے, الذین اور ہے. اللہ اللہ ہے, الذین لوگ ہیں, وہ لوگ جن پر اس کی نعمتیں اتریں. مجھے ان لوگوں کا راستہ, لوگوں کا راستہ, لوگوں کا راستہ. آؤ مسلمانوں قرآن ہاتھ میں لے کے سوچیں یہ لوگ کون ہیں جو نماز کے اندر آ گئے ہیں. تو غوری نے فرمایا کر شکریہ یا علی.
یہ کوئی اللہ زینہ نے کچھ لوگ نے شبیر احمد عثمانی دیوبندی انہاں صراط اللہ زینہ دی ذیل لفظ لکھیا پر کمال کر دیا بھائی دیوبندی نے مولا امیر المومنین فرماندے نے یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے یار کوئی گل نہیں دیوبندی مفسر قرآن نے کوئی گل نہیں کمال کی تھی مینوں بڑا لطف آیا پڑھ کے وہ فرماتے ہیں در اصل اللہ نماز کے دورانیے میں نماز کے دورانیے میں بندے کے ذہن میں ایسے بندے بٹھانا چاہتا ہے جن کی پیروی ہی ہدایت ہے کیا بات ہے سر اٹھاؤ یار اللہ نماز کے دورانیے میں ایسے مقبول بندوں کی نشاندہی کر رہا ہے جن کی پیروی ہی ہدایت ہے یہ مطلب ہے جس کو نماز میں ہاتھی نہیں ملتا وہ نشے میں ہے گال فیم دی نہیں گال چرس دی نہیں گال بوٹی والے پکوڑیاں دی نہیں گال شراب دی نہیں اگر کوئی بندہ پوری زندگی چرس نہ پیے افیون نہ کھائے شراب نہ پیے اور کہے کہ میں نے کبھی نشہ نہیں کیا میں نے تو پوری زندگی نماز پڑھی ہے اگر تو نے نشہ چھوڑا پوری زندگی نماز پڑھی اور ہاتھی نہیں ملا تو تو نشے میں ہے شکریہ کے بڑا ہوش والے وہ ہیں جو ان بندوں کو جانتے ہیں جن کا راستہ ہی مستقیم ہے ایسے مقبول بندوں کا راستہ ہے کوئی بندے ہیں کوئی بندے ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ انعمت علیہم ان پر اللہ کی نعمتیں ہیں یہ آگے بحث آ رہی ہے اگلی ان کی صفت یہ ہے اللہ دیا نعمتاں تو انہوں پتہ ہے بندے دودھ نو بھی اللہ دی نعمت سمجھتے ہیں پتر نو بھی اللہ دی نعمت سمجھتے ہیں جدے 4 منڈے باہر نے وہ بھی آندہ ساڑھے سے اللہ دی بڑی نعمت یہ دا مطلب ہے جدے منڈے اتھے نے وہ دیتے نعمت کوئی جدے باہر نے وہ دیتے نعمت بندے نعمت جنو جنو سمجھے نے کئی بندے سیاست میں کامیابی میں اللہ دی نعمت سمجھتے ہیں کہ اللہ دا بڑا کرم ہے جی اللہ دی بڑی نعمتاں وہ پھر فروٹ نو بھی بندے نعمت سمجھتے نعمت ہے نا سارے اجلو ٹی وی تے ہوندہ فابے یہ آلائی ربی کو ماتو کا زبان تے تیان نال ویکھیا کرو وہ تھلے آیت چلدی ہوندی ہے اوتے کدی انگور آ جاندے نے کدی کیلا آ جاندا ہے کدی سیب آ جاندے نے کدی آڑو آ جاندے نے یہی بندے نعمتاں سمجھیاں اللہ جاندا سی بڑے جے بندے انعمتا علیہم وچ وڑ جانے نے ہاں سار اٹھاؤ یار سار اٹھاؤ بڑے جے لوگ انعمت علیہم وچ شامل ہو جانے کہ ساڑھے تیری اللہ دیا نعمتاں ساڑھے تیری عزت تو صدقے ایسا محنت ہاتھی دا دیتا ہے اللہ فرماتا ہے صرف دودھ اور گوشت کا ہونا اس کو نعمتیں سمجھنے والوں ان کی اگلی صفت یہ ہے انعام والوں کی کہ غیر المغضوب علیہم ہم ان پر کبھی غصے نہیں ہوتے وہ زندگی میں کام ہی نہیں کرتے جس پر ہم غصے ہو جائیں بلدوانی اور وہ ہیں جو کبھی گمراہ بھی نہیں ہوتے آخری بندے دا ہاتھ میں نظر آ رہا میں نو جڑا دیوار نال بیٹھے ہو دا ہاتھ میں نو بلند دوبے نظر آئے نے ہون میں نو ایک لطف ہے یہ دا مطلب ہے نماز میں ان ہاتھیوں کی تلاش کر جو کبھی گمراہ نہ ہوئے ہو کبھی ہمارے یار کبھی گمراہ نہ ہوئے ہو آوئی قرآن تے ہاتھ رکھ کے
ٹھیک نہیں، لیکن منوا انہیں جو کبھی گمراہ۔ واہ واہ، آواز آواز، شکریہ شکریہ۔ سبحان اللہ، کوئی پوری جماعت ہے انعام والوں کی جن پر نہ کبھی غصے ہوتا ہے۔ یہ تے کل بحث کرا گا، پھر اگلے تے بحث کرا گا، آج اتھے ہی رکنا ہے۔ انعمت علیہم، ان پر اللہ کے انعام ہے، اور ان کا ذکر نماز میں ہے۔ نماز اللہ کی ہے، ذکر بندوں کا۔ آئے ہائے، نماز اللہ کی ہے، ذکر اللہ کے مقبول بندوں کا ہے۔ یہ مطلب طے ہو گیا، اگر کسی کو ہوش ہے۔ بے ہوش کسے کہتے ہیں؟ نشہ کسے کہتے ہیں؟ بندے اندر میں تو کدی سگریٹ بھی نہیں پیتا، میں تو نشے دے کدی نیڑے نہیں گیا۔ نماز پڑھنا پڑھنا جے تے نماز پڑھنا تے نماز کھلونا تے جدوں ایتھے آنا انعمت علیہم، اگر وہ نماز کے دوران تیرے ذہن میں نہیں آتے تو نشے میں ہے۔ لوگ آندے نے میں نماز شروع کرنی، داتا صاحب و مصلی منگوائے، میں نماز شروع کرنی، میں مدینے و تسبیح منگوائی، میں نماز شروع کرنی، میں کربلا چوں انگوٹھی منگوائی۔ میں تینوں ایک گل دساں، نماز ہو جاندی ہے پاویں داتا صاحب والی ٹوپی نام بھی ہو، نماز ہو جاندی ہے مدینے والا مصلی نام بھی ہو، نماز ہو جاندی ہے کربلا تو منگوا کے انگوٹھی پا تے برکت ہے نام ہی ہوے تے نماز ہو جاندی ہو جاندی۔ نماز دی تیاری مصلی نہیں، انگوٹھیاں نہیں، اور اللہ دے بندیا ٹوپیاں نہیں۔ نماز کی تیاری یہ ہے کہ اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام کہنے سے پہلے تجھے پتا ہو کہ انعام والے کون ہے۔ اگر تجھے ان کا تعارف نہیں، اللہ نے نظام ہدایت کو قائم کرنے کے لیے جڑی ترتیب بنائی ہے وہ ترتیب پہ پڑھنا۔ سورہ مبارکہ آل عمران، چوتھا پارہ، پہلا رکوع۔ خالق کائنات نے فرماندن کتھوں اساں اس خطہ عرب ہدایت کا آغاز کیتا۔ اللہ فرماتا اننا اول بیت، ہم نے سب سے پہلے ایک گھر بنوایا۔ تواڈی کیا بات، بہت شکریہ۔ ہم نے سب سے پہلے ان اول بیت وسع للناس، ہم نے پہلا گھر بنوایا انسانوں کے لیے۔ گھر ہم نے بنوایا انسانوں کے لیے۔ لگی جے ہدایت شروع ہو، ہم نے سب سے پہلا گھر بنوایا۔ گھر کوئی گھر ہے جو اللہ نے بنوایا؟ کتھے بنوائی؟ اللہ فرماتا ہے بی بکہ، وہ بکہ میں یعنی مکہ میں، ہم نے مکے میں وہ گھر بنوایا۔ تو انہوں یاد آ گیا؟ آ گیا، مہربانی۔ ہم نے وہ گھر بنوایا مکے میں۔ خالق فرماتا ہے مبارک، بڑی برکت والا گھر وہ ہم نے بنوایا مکے کے اندر ایک گھر، وہ بڑی برکتوں والا گھر ہے۔ میں کہ اللہ کیوں بنوایا؟ فرمایا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، تاکہ عالمین ہدایت پائے۔ واہ اہل چکوال، شاید کو میری گل وچ چکوال وچ یاد رہ جائے۔ مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔
اللہ فرماتا ہے وہ گھر ہی ہم نے ہدایت کے لیے بنوایا. کادے واسطے؟ ہدایت کے لیے. ہن پھر دسنا نشے چ کون کون؟ نشے وچ میں دسن لگا کون کون نشے چ کون کون؟ بوٹی نہیں پیتی نہیں، چرس نہیں پیتی نہیں، فیم نہیں کھاتی نہیں، نشہ کدی نہیں کیتا نہیں. اچھا ہوش ہوش ہر وہ بندہ نشے میں ہے جو بیت کو جانتا ہے، اہل بیت کو نہیں جانتا. بھائی کیا بات ہے، مولا تو انو جزائے خیر دے رہے. اگر کوئی پیاسا کسی گھر کے قریب سے گزرے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ گھر ہے پانی مل جائے گا. یار وہ سمجھتا ہے یہ گھر ہے یہاں سے پانی شکریہ شکریہ مل جائے گا. جب وہ دیکھتا ہے تو تالا پڑا ہوا ہے، جو ہی وہ دروازے پہ تالا دیکھتا ہے مایوس ہو جاتا ہے کہ پانی تو پیتے مگر گھر کو تالا لگا ہوا ہے، اس کی پیاس گھر کیوں نہیں بجھاتا؟ واہ میں پڑھ گیا ساری مجلس میں پڑھ دیتی ہے، کسی دی مرضی ہے سننی تے ہونے میں جڑا ہوش وچ بیٹھا ہے. بھائی نشے والے نال تو میری گل نہیں، جڑے دماغی طور تے ہوش وچ بیٹھے نے وہ یار گھر موجود ہے، دروازہ موجود ہے، کھڑکیاں موجود ہیں، اندر سامان موجود ہے، اندر فریج موجود ہے، اندر پانی بھی موجود ہے، ہر شے موجود ہے. اب پتہ چلا اہل ہاں بیت ہے، اہل بیت نہیں ہے. کمال ہے. شکریہ قبلہ، شکریہ قبلہ جی، قبلہ مہربانی نہایت مہربانی جی، شکریہ جی، شکریہ جی، مہربانی. بھائی پیاس کیوں نہیں بجھی؟ بیت تو تھا، اہل بیت نہیں تھے. نہیں اردو کریے، گھر تو تھا، گھر والے نہیں تھے. جس طرح گھر پانی نہیں پلاتا، گھر کے اندر کوئی ہو تو وہ پیاس بجھاتا ہے. کعبہ بھی ہدایت نہیں کرتا، کوئی اندر ہے. اور وہ بندہ نشے میں ہے جو کعبے کو جانتا ہے، علی کو نہیں جانتا. کمال. شکریہ. ہم نے وہ گھر بنوایا ہے، ہم نے وہ گھر بنوایا ہے، اتارا نہیں. ہدایت والا گھر بنوایا ہے. میں کہ اگر اللہ تو چاہتا تو آسمان سے من و سلوہ اتار سکتا ہے، تو بنا بنایا کعبہ بھی اتار دیتا. فرمایا تو جانتا ہی نہیں میں ہدایت جاری کر رہا. ہم نے گھر بنوایا ہی ہدایت کے لیے ہے. ہم سیدھا اتار دیتے تو لوگوں کو گھر کا پتہ ہوتا، گھر والوں کا پتہ نہ ہوتا. سیدھا اتار دیتا بنا بنایا. اللہ کن کہہ کے کائنات بنا سکتا. حل عطا علی الانسان
ایک انسان کو پانی کے قطرے سے بنا سکتا ہے، اور کمال یہ ہے کہ قطرہ بھی خود بناتا ہے، جو ہر شے کا خود خالق ہے۔ کن کہتا ہے تو فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ میرا اتنا سنجیدہ فہمیدہ مجمع، اگر اللہ کعبے کو کہتا کن، آئے ہائے، بہت شکریہ بابا جی، بہت مہربانی، میری قیمت مل رہی ہے ہر روز، میں میری محنت دی، مولا تو جزا دے گا، میں کی دے سکنا، اللہ تو جزا دے گا۔ اللہ کہتا کن ہو جا تو کعبہ ہو جاتا، ہو جاتا۔ اللہ فرمایا نہیں، ہم نے بنوایا ہے کسی سے، ہم نے بنوایا ہے، ہم نے بنوایا ہے کسی سے۔ میں کہا اللہ کن کہہ کے کیوں نہیں بنایا؟ فرمایا میں دیکھوں گا جو بنانے والے کا حیا نہیں کرے گا وہ میرے گھر نہ آئے۔ میں بنوا رہا ہوں، یہ کعبہ بن رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کعبے سے پہلے کوئی بنانے والے تھے، کعبے سے پہلے، سر اٹھاؤ یار، کوئی بنانے والے اور یار تھے نا۔ میں کہا اللہ کون تھے؟ فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے وعدہ لیا ایک ابراہیم علیہ السلام سے، ایک اسماعیل علیہ السلام سے، کیا انت ہیرا بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود، میرے گھر کو بناؤ بھی اور پاک بھی رکھو۔ پہلے اس کو بناؤ، بنانے کے بعد پاک رکھو۔ یہاں آئیں گے طواف کرنے والے، یہاں آئیں گے رکوع کرنے والے، یہاں آئیں گے سجدے کرنے والے، یہاں آئیں گے اعتکاف کرنے والے۔ تمہارا کام ہے اس کو بنانا، بنانا تم نے ہے۔ کائنات کا کوئی بندہ جرأت کر کے آکھے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ لفظ بڑی پیاری ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پہ اللہ راضی ہوا، بہت اچھا ہے، اللہ ابراہیم پہ راضی ہے، لیکن کوئی بندہ جرأت نہیں کرتا کوئی ابراہیم کو رضی اللہ کہے، اور کوئی بندہ یہ جرأت نہیں کرتا کہ اسماعیل کو رضی اللہ کہے۔ پوری دنیا کے سامنے کہو، وہ کہیں گے زبان کو روک۔ باپ بھی علیہ السلام تھا، بیٹا بھی علیہ السلام تھا، گھر بنا رہے ہیں ہدایت کے لیے، اوہ گھر سے ہدایت ملنے والی ہے، اوہ جس ہدایت کے گھر کو بنانے والے علیہ السلام ہو، ہادی رضی اللہ کیسے ہو جائے؟ ہدایت والا گھر بنانے والے جب علیہ السلام ہے تو ہادی بھی تو کوئی علیہ السلام ہوگا۔ ساوش تیرے نشے تو صدقے، صدقے بھئی نشیہ تیرے نشے تو صدقے، اے جنہ گھر بنایا انہوں علیہ السلام آکھے، تے جڑا بیچ آیا انہوں رضی اللہ آکھے، اور نشہ کسے کہتے ہیں؟ بنانے والے بھی علیہ السلام، اندر آنے والا بھی علیہ السلام۔
اپنے خیالات دا اظہار کر رہے ہیں، وہ دوست بھی اپنے خیالات دا اظہار کر رہے ہیں. اے مہربان بھی سب تو پہلے اپنے خیالات دا اظہار کیتا ہے. انہاں دے خیالات نو میری تقریر شامل نہ کر. اس واسطے نہیں کہ خیالات پیڑے حالات ایسے ہیں. ایک مجلس ہے ربائی او اس بندے نے پڑھی تو پرچہ ذاکر تے پنڈی پٹیاں معاف کرنا تسی تے کمال ربائیات پڑھ رہے نا مولا دی شان ہے. ربائی انہیں ذاکر نہیں پڑھی، وہ کسے بچوں ربائی پڑھی پتہ نہیں کی پڑھی. وہ ذاکر تے پرچہ ہو گیا. اس آکھیا سر میرے تے پرچہ کیوں دیتا ہے؟ اس آکھیا تیرے ہوندیاں پہ پڑھدا سی تینوں ڈکیا نہیں گیا تیرے. اس واسطے میں بندے بندے نو ڈکدا نہیں سکتا، لیکن اپنی ذمہ داری تے اپنے خیالات کا اظہار کرنا. مہربانی بہت شکریہ، بہت اچھی عربائیاں پڑھی مولا تو بہت شکریہ. اچھا اس کا مطلب ہے گھر سے پہلے ہدایت والے گھر سے پہلے، ہدایت والے گھر سے پہلے اللہ کون کہہ کے نہیں بنواتا، کسی کو پہلے بھیجتا ہے. بولو بولو، بھیجتا ہے، بھیجتا ہے، اس سے بنواتا ہے. اللہ فرمایا اس بننے والے سے پہلے اس کا حیا کرو جو بنا رہا ہے. سر اٹھاؤ، سر اٹھاؤ. او بندے کعبے کی وجہ سے جہنم میں نہیں گئے، ابراہیم کی وجہ سے جہنم میں گئے. اور جس نے ابراہیم کی مخالفت کی وہ جہنم میں گیا، کیونکہ ہدایت کا سبب کعبہ ہے، ہادی ابراہیم ہے. ہادی، بولو بولو، ہادی بننے والے سے پہلے بنانے والا تھا. تھوڑے بندے میرے نال نے اجے تسی ذہنی طور تے دور ہو میرے تو. میں بیان کعبہ بننے سے پہلے بنانے والا پہلے تھا، لوگوں کو بنانے والا پہلے نظر آ رہا تھا. کعبہ تو بعد میں نظر آیا نا جب بنایا. اسی لیے کثیر کے منبر پر بنانے والا پہلے نظر آیا، بننے والے کو بعد میں بلایا. اور نشے میں وہ نہیں جو بننے والے کو بھی جانتا ہے، بنانے والے. صدقہ جاواں، سر اٹھانا میرے نال. ہدایت کا مرکز کعبے کو بنایا گیا. فضیلت آخری جملہ کعبے کو بنایا گیا. میں کہ اللہ ایک کون ہی جڑا پہ بناتا ہے. بس آخری جملہ سننا. اللہ فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. یہ ابراہیم وہ ہے جو کبھی مشرک نہیں تھا. کمال ہے یار، ہاتھ اٹھاؤ میرا نام. یہ وہ ہے جو کبھی مشرک. بس آخری جملہ یہ ہے کہ آج کی ہدایت پر بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ہدایت کا کام اس سے لیتا ہے جو کبھی مشرک نہ رہا. واہ 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 واہ. اللہ ہادی اسے بناتا ہے جو کبھی مشرک نہ رہا ہو. لہذا ہم اپنے منبر سے اعلان کرتے ہیں، لوگ ہمیں کافر سمجھیں یا مشرک سمجھیں، ہم کسی ایسے کو ہادی نہیں مانتے جو کبھی بھی مشرک رہا. ہادیوں پر درود ہے. جو نماز میں جن کا ذکر ہے انہی پر نماز کے اندر درود. کیا بات ہے یار.
اے نمازیوں، جو نماز پڑھتا ہے اگر اسے ہوش ہے تو وہ جانتا ہے قیام میں جن انعام والوں کا میں نے تذکرہ کیا تھا وہ سارے تشہد میں آ گئے. سار اٹھاؤ، سار اٹھاؤ. اہل سنت ہو یا شیعہ ہو، پوری دنیا پڑھتی ہے اللہم. قیام میں پڑھتے ہیں یا رکوع میں؟ تشہد میں، التحیات میں. التحیات للہ والصلوات والطیبات. میں نے وہ بھی آؤں گا کیونکہ میں پڑھتا رہا. وہ دا بھی مطلب کوئی برا نہیں، معاف کرنا. میں تے آکھو اپنے پچھلے مذہب کی تبلیغ پہ کرتا. وہ دا مطلب ہے میری تمام مالی عبادتیں بھی اس کے لیے ہیں اور میری بدنی عبادتیں بھی اس کے لیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات کئی ساڑیاں کتاباں چل ملتا ہے، فکر نہیں کر کوئی. پوری دنیا پڑھتی اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد یا و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید. خدا کی عظمت کی قسم ابراہیم کی بھی آل پر درود ہے، اس کے دوستوں پہ نہیں. بلکہ اس کے دوست بھی اس کی آل پہ درود پڑھتے ہیں. بندے جنہیں حضور کا دوست سمجھتے ہیں خدا کی قسم وہ بھی درود یا محمد پہ پڑھتے تھے یا آل محمد. حضرت سیدہ نو بڑیاں بڑیاں تکلیفاں کربلا چاہیاں. جیڑی جناب زینب عالیہ نو سب تو بڑی تکلیف آئی ہے وہ بی بی نے کوفے دے بازار وچ اپنے نانے نو مخاطب ہو کے وہ وڈی تکلیف دا اظہار کیتا ہے. تے بی بی رو کے فرماندے نے نانا یہ تیری امت ہے جو درود بھی ہم پہ پڑھتی ہے پتھر بھی ہمیں مارے. جنہ دا راستہ منگیے انہوں نے ماری دا نہیں، جنہ تے درود پڑھیے انہوں نے ماری دا نہیں. میرے عزیزو میں سالانہ تو انہوں پتہ ہے 3 محرم نو ایک گل پڑھنا. یکم محرم تو بعد 2 محرم نو زہرہ دلال کربلا ہے. آج جو عجیب و غریب دینے جدوں کربلا فوجاں اترنیاں شروع ہوئی. 500 دا دستہ، پچھلے ٹائم 1000 دا دستہ، پھر رات نو 1000 دا دستہ، پھر فجر ویلے 500 دا دستہ. ایک گل سن لو، ابن زیاد نے پوچھا وہ تم 10 محرم تک ہر روز فوج اور مانگتے ہو، حسین کے پاس فوج کتنی ہے؟ اس عمر سعد نے خط لکھیا فوج زیادہ نہیں، عباس ساتھ. آئے آکھنا ہویا کدی زہرہ دیاں تیاں دے مان نہ ٹوٹ دے. صدقے جاما کدی نہ روو کسے گا میں. تا بی بی نے حضرت عباس تے زین چھڈن تے اے نہیں سی آکھیا میرا ویر قتل ہو گیا. بی بی فرمایا واہ حجابا. السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جاز کے طلحہ مجالس. آج کی مجلس سے خطاب فرما رہے تھے علامہ علی ناصر الحسینی طلحہ. علامہ علی ناصر الحسینی کے فوراً بعد شہر آل عمران سید باوا اون عباس نقوی آف فیصل آباد وہ خطاب فرمائیں گے. ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور کمنٹ میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کو علامہ علی ناصر الحسینی کی مجالس کیسی لگتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے کمنٹ میں لازمی لکھنا ہے اور دوستوں کے ساتھ فیس بک پہ شیئر کرنا ہے ویڈیو کا لنک. ٹھیک ہے نا؟ اوکے، اب دیکھتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں علامہ اون عباس نقوی آف فیصل آباد ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں. وہ شہر آل عمران ہے. ٹھیک ہے، چلتے ہیں ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں. ویڈیو کو لائک کر دو، چینل کو سبسکرائب کر دو، گھنٹی لازمی دبانا. پڑھوں گا. اگر حسین کا
سجدہ ادا نہیں ہوتا. میرے سے پہلے جتنے پڑھ کے گئے ہیں مجھ سے اچھا پڑھ کے گئے ہیں, میرے بعد جتنے پڑھیں گے مجھ سے اچھا پڑھیں گے. کوشش کرنی ہے, ہاں کرنی ہے, تاکہ میرا اعتماد بحال رہے کہ میں سارے جاگتے ہوئے بندوں میں پڑھ لوں. پہلا مصرع آپ کے حوالے کر چکا, اگلا سنو, میرا آنا جانا پڑھا سنا بیٹھا اسی پہ ہو جائے گا. اگر حسین کا سجدہ ادا نہیں ہوتا, قسم خدا کی جہاں میں خدا نہیں ہوتا. تھوڑی سی بھائی جان, اگر آپ ہاتھ کھول دیں اور تھوڑا سا بولیے گا. اگر حسین کا سجدہ ادا نہیں ہوتا, قسم خدا کی جہاں میں حضور سرکار خدا نہیں ہوتا. بات میری اس بندے سے عمران بھائی جس بندے کو یقین ہے کہ اس کی تقدیر کا مالک بھی حسین ہے, اس کے نصیب کا مالک بھی حسین ہے, اس کی عزت کا مالک بھی حسین ہے, اس کی زندگی کا مالک بھی حسین ہے. میں اس بندے سے بات کر رہا ہوں, باقی مرضی کرنا. 3 شعبان فطرس آیا اس عرش سے زمین پہ. اب فطرس اس عرش سے زمین پہ اللہ سے پوچھ کے نہیں آیا تھا, جانتا تھا جو حسین کی مرضی ہے وہ اس کی مرضی ہے. سرکار میں مصرع نظر کر رہا ہوں, ہر ایک بندے کے چہرے پہ میں نہیں نظر ہے. اتنا مجمع ہے ہی نہیں کہ میں اتنے مجمع ویسے نشانیاں لگ جانیاں نے کیڑا بول دے تے کیڑا نہیں بولتا. اگر حسین کا سجدہ ادا نہیں ہوتا, قسم خدا کی جہاں میں خدا نہیں ہوتا. اور فطرس یہ چلا سوچ کے گہوارے کی جانب, شبیر جو چاہے تو کیا نہیں ہوتا. مہربانی جی. فطرس یہ چلا سوچ کے گہوارے کی جانب, حضور شبیر جو چاہے تو کیا نہیں ہوتا. کوئی ذاکری حیثیت نہیں ہے, بانی کی حیثیت ہے, ہمارا اپنا علاقہ ہے, اپنا گھر ہے, کوئی ذاکری علمی دعوی نہیں ہے. سرکار ہمارے جو مہمان ذاکر ہیں نا, ہم میزبان ہیں, ہم نے ان کو ایک اچھا ماحول پرووائڈ کر کے دینا ہے. اور اچھا ماحول پرووائڈ تب بھی ہوگا اگر آپ لوگ ساتھ دیں گے اور اچھے طریقے سے بولیں گے, تاکہ جو مہمان ہیں نا وہ ہم سے متاثر ہو کے جائیں. سر اٹھائیے گا. اگر حسین کا سجدہ ادا نہیں ہوتا, قسم خدا کی جہاں میں خدا نہیں ہوتا. مصرع نظر کر رہا ہوں, یہ مائک ہے, بات سے میں پھر نہیں سکتا. نہ مٹکے میں منہ رکھ کے بات کر رہا ہوں, نہ کسی کے کان پہ منہ رکھ کے بات کر رہا ہوں, نہ کسی کی بیٹھک میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں, نہ میں ڈر کے بات کر رہا ہوں, نہ آپ ڈر کے سن رہے ہیں. سرکار مصرع سنیے گا اور فیصلہ ہر بندے کے, ہر ماتمی کے, ہر عزادار کے, اس ضمیر کا وہ بولے یا نہ بولے. جو ڈر جائے وہ بے شک نہ بولے, جو نہ ڈرے وہ بندہ سر اٹھا کے بات کا وزن کر کے قیمت اتنی دے جتنا میرا حق ہے. اگر حسین کا سجدہ ادا نہیں ہوتا, قسم خدا کی جہاں میں خدا نہیں ہوتا. اور میں کہہ رہا ہوں وہی بھونکے گا ہمیشہ ابو طالب کے ایما پر, جسے باپ کا خود ہی پتہ نہیں ہوتا. وہی بھونکے گا ہمیشہ ابو طالب کے ایما پر, جسے باپ کا خود ہی پتہ نہیں ہوتا. میں فضائل پہ سلام کروں گا جی. 3 یا 4 شعر مزید, گھڑی پہ ٹائم نوٹ کرو, 3 یا 4 منٹ اور میں گیا جی. جو بھی ولائے مرتضیٰ میں رہتا ہے, حضور میرے محترم, جو بھی ولائے مرتضیٰ میں رہتا ہے, جو بھی, کتنی اوتھینٹسٹی میں نے بیان کیا, جو بھی ولائے مرتضیٰ میں رہتا ہے. بڑا لاڈلا مصرع ہے اگلا, اگر اس مجمع کو میں سمجھا سکا. جو بھی ولائے مرتضیٰ میں رہتا ہے, سرکار جو بھی ولائے مرتضیٰ میں رہتا ہے, حقیقتاً وہ حصار خدا میں رہتا ہے. مرضی کی دیا جس بندے ہجے بھی ہاتھ نہیں چاہیا, بکلا جو ہاتھ تے کڈو یار, مہربانی کرو. جو بھی ولائے مرتضیٰ میں رہتا ہے, سرکار
حیدر بھائی جو بھی ولائے مرتضی میں رہتا ہے حقیقتاً وہ حصار خدا میں رہتا ہے. اور میں کہہ رہا ہوں جب سے کیا حسین نے وہ سجدہ آخر، بادشاہ حسین نے جبین کو زمین پہ رکھا، اللہ کی آواز آئی اے نفس مطمئنہ کے مالک حسین پلٹ آ، لوٹ آ. اب میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رجوع کر اپنے رب کی طرف. اے نفس مطمئنہ کے مالک رجوع کر اپنے رب کی طرف. یوں بادشاہ نے جبین کو آسمان کی طرف بلند کیا، اللہ کی طرف دیکھ گا میرے مالک اب نہیں، 71 آئے ہیں تیری طرف، میرے مالک اب سودا ہوگا. حسین سودا ہوگا؟ سودا کیسا ہوگا؟ میرے مالک اب میں نہیں آؤں گا، اب تو آ، اب تو آ. بندے حجے بھی نہیں سمجھے یار. میں کہہ رہا ہوں جو بھی ولائے مرتضی میں رہتا ہے حقیقتاً وہ حصار خدا میں رہتا ہے. اور جب سے کیا حسین نے وہ سجدہ آخر، خدا اس روز سے خود کربلا میں رہتا ہے. جب سے کیا حسین نے وہ سجدہ آخر. 2 شعر مزید جی. خدا اس روز سے خود کربلا میں. ایک دفعہ جتنے عزادار ہو نا سارے اپنا سیدھا بازو بلند کریں. جتنے عزادار ہو کرو تے صحیح، ہاتھ تے کڈو چادراں تو. جتنے عزادار ہو سارے ماتمی ہو. تساں اج کسے بانی دے مہمان نہیں، آپ براہ راست مہمان ہیں حسین ابن علی کے. سرکار میں ریالٹی بتا رہا ہوں، یہ بانی آپ کے میزبان ہیں. جو بھی ولائے مرتضی میں رہتا ہے حقیقتاً وہ 2 شعر مزید جی، اس کے بعد سلام جی. فضائل پہ جو بھی ولائے مرتضی میں رہتا ہے حقیقتاً وہ حصار خدا میں رہتا ہے. جب سے کیا حسین نے وہ سجدہ آخر، خدا اس روز سے خود کربلا میں. ساروں نے ہاتھ بلند کیا نا. اور اب میں نہیں، اب مولا ضامن ہو گئے آپ کے اور میرے درمیان. میں مصرع نظر کر رہا ہوں. خدا اس روز سے خود کربلا میں رہتا ہے. اور بطول نے مانگا ہے عزادار یوں ہاتھوں کو اٹھا کر. نہیں عزادار نہیں وہ بندہ جو بھی نہیں بولا. ولائے مرتضی میں رہتا ہے، حصار خدا میں رہتا ہے. خدا اس روز سے خود کربلا میں رہتا ہے. اور بطول نے مانگا ہے عزادار یوں ہاتھوں کو اٹھا کر. وہ کیا ہوگا جو اس کی دعا میں رہتا ہے؟ وہ کیا ہوگا جو اس کی دعا میں رہتا ہے. آخری مصرع جی. سیدہ یہ ایک لقب ہے حجاب اللہ، اللہ کا پردہ ہے لقب جی. سارے ایگری ہو اس بات سے؟ سارے ایگری ہو نا؟ حجاب اللہ، اللہ کا پردہ. اے لقب ذہن چ رکھیا جے تے منو ذہن چ کڈو تے میں تمہیں سلام کراں جی. جو بھی ولائے مرتضی میں رہتا ہے حقیقتاً میں اپنے گھر میں کھڑا ہوں، بڑا ہی مطمئن کھڑا ہوں. نہیں بھی بولو گے تو یہیں پہ پڑھنا ہے، کوئی یہاں پہ روک نہیں سکتا. سرکار اپنے گھر میں کھڑا ہوں، کوئی ذاکری والی بات ہی نہیں ہے. سر چاہ کے گل دا وزن کرو. جو بھی ولائے مرتضی میں رہتا ہے حجاب اللہ لقب ہے بی بی کا. سر اٹھا کے بات کا وزن کرنا. حقیقتاً وہ حصار خدا میں رہتا ہے. خدا اس روز سے خود کربلا میں رہتا ہے. وہ کیا ہوگا جو اس کی دعا میں رہتا ہے. اور مسجدوں میں خدا کو ڈھونڈنے والے ذرا سن لو، خدا تو بس ردائے فاطمہ میں رہتا. حدیث کا سفر. صحیح بخاری حدیث نمبر 9. ویڈیو ایڈیٹنگ اینڈ وائس عارف حسین. ایوری ڈے آن جسٹ طلارہ مجالس. ہم سے بیان کیا عبداللہ بن محمد جوفی نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو عامر اقتی نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا سلیمان بن بلال نے، انہوں نے عبداللہ بن دینار سے، انہوں نے روایت کی ابو صالحہ سے، انہوں نے نقل کیا ابو ہریرہ سے،
انہوں نے نقل فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور حیا شرم بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ السلام علیکم یا علیہ السلام مدد۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، سب سے پہلے آج کی مجلس سے خطاب فرما رہے تھے علامہ علی ناصر الحسینی طلحہ، جنہوں نے 3 محرم الحرام کا مصائب بیان کیا، ٹھیک ہے۔ علامہ علی ناصر الحسینی طلحہ کے فوراً بعد شہر آل عمران وہ تھے بابا سید اون عباس نقوی فیصل آباد۔ ان دونوں کے خطاب کے فوراً بعد آخر میں جو تھی وہ حدیث کا سفر بیان کیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ روزانہ کی ایک حدیث اسی چینل پہ اپلوڈ کی جاتی ہے، تو آپ نے حدیث بھی روزانہ کی دیکھنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ چینل کا نام میں آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں، جاسٹ طلحہ مجالس ہے۔ آپ لوگ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جاسٹ طلحہ مجالس، جس پہ آپ کو علامہ علی ناصر الحسینی کی تمام نئی اور پرانی ویڈیو جلد سے جلد مل جایا کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور گھنٹی لازمی دبانی ہے، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملے۔ اس کے لیے آپ نے گھنٹی کا نشان دبا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی علامہ علی ناصر الحسینی کی مجالس آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہیں؟ آپ لوگوں نے علامہ علی ناصر الحسینی کے بارے میں ایک جملہ کمنٹ میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ یا علی مدد۔ شکریہ۔ ہمارے چینل پر حدیث کا سفر بھی شروع ہو چکا ہے، جس میں روزانہ ایک حدیث پڑھی جاتی ہے۔ 3 محرم الحرام 2026 کو یہ مجلس ہو رہی ہے۔ نعرہ حیدری 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 یا علی۔ دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور ویڈیو کو کم از کم 20 منٹ لازمی دیکھنا ہے۔ پہلے بات تو یہ ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھو، مکمل نہیں دیکھتے تو شروع کے 20 منٹ لازمی دیکھا کرو ویڈیو کو، ٹھیک ہے نا۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ حق حیدر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل جاسٹ طلحہ مجالس۔ آج ہے 3 محرم الحرام 2026۔ آج کی مجلس سے خطاب فرما رہے ہیں علامہ علی ناصر الحسینی طلحہ صاحب، جو آج بازار کوفہ میں جب داخلہ ہوا، حبیب ابن مظاہر کے گھر کے سامنے سے وہ واقعہ پڑھ رہے ہیں۔ طلحہ صاحب، آج کی جو مجلس ہے میں آپ لوگوں کو ایک بار پھر بتاتا چلوں، یہ 3 محرم الحرام 2026 کے حوالے سے ہے۔ آج کی مجلس سے خطاب فرما رہے ہیں شاعر آل عمران بابا سید اون عباس نقوی آپ فیصل آباد۔ ویڈیو کو ضرور لائک کریں، شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا نشان لازمی دبائیں، شکریہ۔ میں آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر بتا دوں، آج کی جو مجلس ہے وہ ہو رہی ہے 3 محرم الحرام 2026 کو۔ علامہ علی ناصر الحسینی طلحہ کی ہر روز نئی مجالس آپ لوگوں کو اسی چینل جاسٹ طلحہ پر مل جائے گی۔ 3 محرم الحرام 2026 کی یہ مجلس ہو رہی ہے۔ دوستوں کے ساتھ فیس بک پر شیئر کریں ویڈیو۔ 3 محرم الحرام 2026 کو یہ مجلس ہو رہی ہے، ویڈیو کو مکمل دیکھا کرو۔
بہت محنت سے بنتی ہے ویڈیو۔ آج کی جو مجلس ہے یہ 3 محرم الحرام 2026 کو ہو رہی ہے۔ ہمارے چینل پر حدیث کا سفر بھی شروع ہو چکا ہے، جس میں روزانہ ایک حدیث پڑھی جاتی ہے۔ آج کی جو مجلس ہے 3 محرم الحرام کے حوالے 2026 کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ آخر میں لگا رہا ہوں نعرہ، جس کا جواب آپ لوگوں نے دینا ہے کمنٹ میں، نعرہ حیدری یا علی۔